اور بخاری شریف سے ایک حدیث مبارک جس میں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اخلاص کی تعلیم عطا فرماتے ہوئے جو الفاظ بیان فرمائے، سامعین ان کو سماعت کیجیے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر 54 نمبر پر موجود ہے، اور اس کو روایت کرنے والے نبی مکرم علیہ السلام کے وہ صحابی جن کو رب قدوس کی بارگاہ سے نبی مکرم علیہ السلام نے دعا مانگ کر مانگا تھا، جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے، جن کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ ہماری اس امت میں نبی مکرم علیہ السلام کے خلیفہ دوم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب عمر بن خطاب کہتے ہیں ان رسول اللہ علیہ السلام قال کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا۔ اب جو نبی پاک نے فرمایا وہ دل پہ لکھنے کے قابل ہے، دماغ پہ نقش کرنے کے قابل ہے، اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان احادیث طیبہ کو اور آیات قرآنیہ کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کے سلسلے میں مسلسل کوشش کرنا شروع کر دیں، پھر اللہ قدوس اس کی برکت سے ہمیں منزل مقصود عطا فرمائے گا۔ ہماری دنیا کو، ہمارے برزخ کو اور ہمارے حشر کو اللہ قدوس اپنے فضل اور کرم سے سرخرو فرما دے گا۔ الاعمال بالنیہ، سب سے پہلے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور ہر کسی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور پھر آگے مثال دی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو بندہ ہجرت اس لیے کرے کہ میں رب کو راضی کروں، میں اللہ کے رسول کو راضی کروں، اس کی ہجرت یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور پھر توجہ چاہوں گا ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، او امرأۃ یتزوجھا، یا اس نے ہجرت کی شادی کرنے کے لیے کسی عورت سے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو فرمایا اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ گویا کہ ایک بندہ ہجرت کرتا ہے، اس کی نیت اللہ قدوس کی رضا ہے، اس کی نیت نبی مکرم علیہ السلام کی خوشنودی ہے۔ ایک بندہ اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ میں کسی خاتون سے شادی کروں، ایک بندہ اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ میں دنیا کو کماؤں، فرمایا سب کی نیت الگ ہے۔ اس حدیث پاک نے ایک اور بات بتائی، بعض لوگ ایک نئی فکر پیدا کر رہے ہیں کہ بس اللہ اللہ کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اور ان کے کاغذوں میں، ان کے کھاتہ میں، ان کے اوراد اور اذکار میں نبی مکرم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں جو حدیث صحیح ہے، اور یاد رہے بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کو امت کے اندر اللہ قدوس کی کتاب قرآن مجید کے بعد ساری حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ اس نے بتایا، فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پتا چلا ہجرت ایک نیک عمل ہے، اور جب تک نیت یہ نہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لوں، فرمایا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ پتا چلا جب مسلمان اللہ قدوس کو راضی کرنے کا ارادہ کرے تو نبی مکرم علیہ السلام کی رضا کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ اپنے تصور کے اندر اس بات کو بٹھا لے اور جما لے کہ جیسے میں رب قدوس کی رضا کا طلبگار ہوں، ایسے ہی میں نبی مکرم علیہ السلام کی خوشنودی کا بھی طلبگار ہوں۔ بلکہ محدث بریلوی رحمہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ پوری کائنات یہ چاہتی ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے، لیکن رب کی بارگاہ میں نبی مکرم علیہ السلام کو رب قدوس نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب کریم نے ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کی اس محبوب کبریا کی امت میں پیدا فرمایا، جن کی امت میں پیدا ہونے کی التجائیں اور دعائیں انبیاء علیہم السلام فرماتے رہے۔ آج ہمیں اس بات پر رب قدوس کا بہت زیادہ شکر گزار بننا چاہیے